للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وزینۃ عرش اللہ وعروس مملکۃ اللہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وملیکنا وغوثنا وغیثنا وغیاثنا ومغیثنا وعوننا ومعیننا ووکیلنا وکفیلنا سیدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى اطرتہ المکرمین المعظمین واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ وامتہ الراشدین المرشدین وعلینا معہم وبہم ولہم وفیہم یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کے فضل سے، اس کی عنایت سے، اس کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل سورہ نور کا مختصر سا کچھ، یہ ایک جمعے میں مکمل تو نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ 2 جمعوں تک ہو جائے گا مکمل۔ سورہ نور کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پچھلے جمعے کو سورہ نور کے بارے میں عرض کیا تھا، تو سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے جو جو مضامین بیان فرمائے ہیں سورہ نور کے اندر، اس کو ذکر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سورہ نور وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ، اور اس صورت کے اندر ہم نے روشن نشانیوں کو بیان کیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ سورتن جو ہے، یا تو اس سے پہلے حاذہ سورتن یہ مبتدا نکلے گا، یا سورتن یہ موصوف بنے گا، باقی سارے اس کی صفت بنے گی۔ معنی یہ بنے گا کہ یہ ایسی صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وَفَرَضْنَاهَا، اس صورت کو ہم نے فرض کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورت کو تو فرض نہیں کیا جاتا بلکہ احکام کو فرض کیا جاتا ہے، تو یہاں علم البدیع کا ایک قاعدہ ہے جس کو استخدام کہا جاتا ہے، وہ ذکر اللفظ بمعنی وإرادۃ ضمیر علیہ بمعنی آخر ثم ترید بثانیہما غیر ما اردتہ بأولہما۔ پہلے جو ہے وہ ایک لفظ ذکر کیا، اس کی طرف ضمیر لوٹائی، جو پہلے سے مراد ہے وہ اگلی سے مراد نہیں ہے۔ پہلے انزلناہا سے مراد صورت ہی ہے کہ صورت کو فرض کیا ہے، لیکن فرضناہا سے مراد صورت نہیں ہے کہ صورت کو فرض نہیں کیا، بلکہ فرضناہا سے مراد ہے کہ احکام کو فرض فرمایا ہے۔ اس صورت، کیونکہ اس صورت کا جو مقصود ہے وہ صورت کے احکام ہیں، احکام کو فرض فرمایا ہے۔ وہ احکام کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، زانیہ اور زانی، بدکاری کرنے والا مرد اور عورت، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور تمہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، جب ان کو کوڑے مارنے لگو تو ان کو کوڑے مارتے وقت جو ہے وہ اللہ کے دین میں نرمی نہیں دکھانی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب ان کو یہ عذاب دیا جائے تو اس وقت مومنین کا ایک گروہ وہاں موجود ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کی سزا یہ بیان فرمائی،
یہ فعل کبھی کرنے والوں کی، کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، الزانیۃ والزانی، اس میں جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، کہ جو بھی ہو اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارنے ہیں۔ یہ حاکم اسلام کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض فرما دیا ہے کہ اپنی حکومت کے اندر، حال اسلامی حکومت کے اندر یہ فرض فرما دیا ہے کہ یہ حکم جاری کیا جائے اور یہ جو ہے معاملہ کیا جائے کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اور جب 100 کوڑے مارنے ہیں تو وہ نرمی سے نہیں مارنے، اللہ کے دین میں نرمی دکھاتے ہوئے نہیں مارنے، اگر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو۔ اب اللہ عز و جل نے یہاں جو ہے وہ اس کا بدکاری کا حکم بیان فرما دیا کہ یہ کتنا برا گناہ ہے، یہ کتنی بری چیز ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ رکھا ہے، اس کا عذاب دنیا میں یہ رکھا ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اور 100 کوڑے مارتے ہوئے جو ہے وہ نرمی نہیں دکھانی، جتنی زور سے ہو سکتے ہیں وہ مارنے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ کتنا کبھی ہے، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ فعل جو ہے وہ کتنا برا ہے۔ آج آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو اسلامی سزاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جو مقدر فرما دیا ہے، جن چیزوں کو شرع نے جو ہے وہ مقدر فرمایا ہے کہ یہ کام کیا جائے، آج وہ لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ سکیانہ مذہب ہے، اسلام تو جو ہے وہ لوگوں کی جانیں لیتا ہے، اسلام تو جو ہے وہ اس طرح کے فعل بد کرنے والوں کو مار دینے کا حکم دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ فرض فرمایا ہے اس کے اندر لوگوں کا بھلا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی، اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح ہوگی۔ جب ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو 100 کو نصیحت ملے گی، جب ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو 100 کو نصیحت مل جائے گی، ان کو پتہ لگے گا یہ فعل جو ہے وہ اس کے اوپر صرف آخرت میں سزا نہیں دی جاتی، اس کے اوپر تو دنیا میں ہی ایسی سزا دے دی جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس فعل بد سے باز آ جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی نے تفصیل کبیر میں اس بات کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارو، اور 100 کوڑے مارتے ہوئے نرمی نہیں دکھانی، اس کا آپ فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بدکاری کا فعل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کتنا سخت ناپسندیدہ ہے، اور کتنا بڑا حرام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا۔ دوسری آیت میں فرمایا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا، بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، بدکاری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، بات مکمل ہو جانی تھی۔ اللہ فرماتا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، بدکاری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ عز و جل نے بدکاری اور بدکاری کے جو دوائی ہیں، جو اس کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان کو بھی حرام فرما دیا ہے۔ ہم جب کسی کو کسی چیز سے ڈرانا ہوتا ہے نا، بچے کو کسی جو ہے وہ بری صحبت سے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم مجھے اس کے پاس بھی نظر نہیں آنے چاہیے، تم منو اتنے دسیا بھی نہ تے مطلب چھڑنا تو نہیں، ان دسنا تے کوئی مسئلہ نہیں نہ ہے، بندہ کہنا ہے نا تم منو اتنے دسنا نہیں چاہیے تھا، اب دسنا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فعل اگر وہ کرے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاذ اللہ وہ برے کاموں میں مشغول ہو جائے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ کام برا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تو منو اتنے دسنا بھی نہیں چاہیے تھا، تو منو اس بندے نہ دسنا بھی نہیں چاہیے تھا، تو وہ کام کر دیا منو اتنے لبنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی جو ناپسندیدگی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمیں اس کے آس پاس نظر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم اس کے پاس بھی نہ پھٹکو، کہ اس کے جو دوائی ہیں ان کو بھی حرام فرما دیا۔ دوائی کا مطلب ہے اس کی طرف لے جانے والی چیزیں، ایک ہے اصل بدکاری اور ایک ہے اس کی طرف لے جانے والی چیزیں۔ اس کی طرف لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ نظر بد جو ہے وہ انسان کا بد نگاہی کرنا، بد نگاہی یہ بھی اس کی طرف لے جانے والی چیز ہے، بد نگاہی یہ اس کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اس وجہ سے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک مرد، غیر محرم مرد اور عورت کا جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ جانا اس حیثیت سے کہ تیسرا ان کے پاس کوئی آدمی نہ ہو، یہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔
یعنی ایک مرد اور عورت کا تنہائی میں اس لحاظ سے بیٹھنا کہ تیسرا ان کے درمیان کوئی موجود نہ ہو اور وہ تنہائی میں غیر محرم مرد اور عورت بیٹھی ہوں، اس کو حرام قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ رب فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. یہ اگرچہ بدکاری نہیں ہے یہ، لیکن اس کی طرف لے جانے والی ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مرد اور عورت یہ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. اگرچہ وہ فعل کبھی جو ہے وہ ان سے سرزد نہ ہو، لیکن شیطان ان کے دلوں میں ہیجان ضرور پیدا کرتا ہے، ان کو اس فعل بد کی دعوت ضرور دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بدکاری کے ساتھ اس کے جو دوائی ہیں ان کو بھی حرام فرما دیا ہے. بدنگاہی بھی حرام ہے. بدنگاہی حرام اس لحاظ سے، آج کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی جڑا بھی کام تسی کرنا ہے حرام حلال چیک کرنا ہے وہ تسی قرآن پاک کھول دو. اگر قرآن جو لے ہے حلال ہے تو حلال ہے، اگر قرآن جو لے ہے وہ حرام ہے تو حرام ہے. باقی جو ہے وہ کسی شے دی لوڑ نہیں ہے. تو جڑے چیزاں قرآن پاک جنہوں نے حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیتا ہے وہ حرام نے، جنہوں نے حلال قرار دیتا ہے وہ حلال نے. اس تو علاوہ جو ہے تو انہوں کسی چیز کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم قرآن کے حلال و حرام کو جان سکو؟ کہ تم اس بات کا پتہ لگوا سکو کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس چیز کو حرام فرمایا ہے اور یہ قرآن کی کس آیت میں حرام ہے؟ اگر ایک آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے دوسری آیت کے اندر اس کا ذکر موجود ہو. اگر کسی چیز کو جو ہے وہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ مکروہ ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ قرآن پاک یا حدیث پاک کی کس نصوص سے یہ ثابت ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ تو ایسے ہیں معاذ اللہ اس بدکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کے دوائی کو پروموٹ کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ اس کی دلیلیں دے رہے ہیں. ایک غیر محرم مرد اور عورت کا جو ہے وہ مخلوط اجتماع جو ہے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. گامدی جیسی فکر کے لوگ ایک مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنا، مصافحہ کرنا اور اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ جائز قرار دے رہے ہیں. معاذ اللہ قرآن پاک سے جو ہے وہ نصوص پکڑ رہے ہیں کہ قرآن نے منع نہیں کیا. قرآن نے کنے نہیں آکھیا جی کہ مرد اور عورت جڑے نے کلے نہیں بیٹھ سکتے. قرآن نے کنے نہیں آکھیا جی ہے کہ مصافحہ نہیں کر سکتے. قرآن نے کنے نہیں آکھیا جی انہاں دی کوئی ایجوکیشن جڑی ہے وہ جائز نہیں. قرآن نے کنے نہیں آکھیا جی ہے سارے معاملات جنہیں قرآن نے. تم نے قرآن کو سمجھا نہیں تو جب تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر تم یہ باتیں کرو تو اس وقت تو ہم مانتے ہیں کہ تمہاری جہالت عیاں ہو رہی ہے. اور جب تم قرآن پاک کی نصوص پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دو تو یہ صرف اور صرف جہالت نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی جہالت ہے. یہ صرف اور صرف آدمی اپنے آپ کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے، وہ ہزاروں کو بھی لے ڈوبنے والا ہے کہ جو دوسروں کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے معاذ اللہ، دوسروں کو جو ہے وہ اس فعل بد کے اوپر ابھار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں قرآن نے تو منع ہی نہیں کیتا. اب یہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا. وہ کہیں گے نہیں جی اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے قریب نہیں جانا، کرنا نہیں ہے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے ناپسندیدہ عمل ہے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، حرام نہیں ہے. آگے دیکھو، جب اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو منع فرما دے، کہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس بات پہ دلالت ہوتی ہے کہ وہ کام کرنا حرام ہے. وہ کام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. جب اللہ کہے کہ یہ کام کرو تو اس بات کے اوپر دلالت ہوتی ہے کہ اس کام کا کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. امر کا صیغہ ہے نا، ہم نے کہا نماز پڑھنا فرض ہے. اس نے کہا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. ہم نے کہا بدکاری کرنا بھی حرام ہے، بدکاری کے جو دوائیات ہیں ان کا ارتکاب بھی حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر اس سے سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے آگے سمجھاتا ہوں، اس سے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فاحشہ ہے. بدکاری کیا ہے؟ فاحشہ ہے. یہ بہت انتہا درجے کی برائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زنا کو فاحشہ فرمایا. وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فاحشہ ہے. قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے محبوب میرے تم کہہ دو بے شک رب نے فاحشہ جو ظاہری ہے چاہے باطنی ہے، رب نے دونوں کو حرام قرار دے دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فاحشہ ہے. دوسری جگہ فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ، رب نے حرام کیا ہے رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فاحشہ چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو.
فاحشہ ظاہری کا معنی کیا ہے؟ فاحشہ ظاہری کا معنی یہ ہے کہ ہماری وہ برائی، وہ بری چیز کہ جو ہم جن چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ فعل بدکاری کا فعل، اس کے علاوہ چوری، ڈاکہ، یہ تمام جو ہیں یہ ایسی فاحشہ ہیں کہ جن کو ہم بھی برا سمجھتے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے۔ لیکن کچھ جو ہیں وہ فاحشہ باطنہ ہیں جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی فاحشہ ہیں لیکن ہم جو ہے وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ غیبت کرنا ہے، کسی مسلمان کا دل کے اندر بغض رکھنا ہے، کسی مسلمان کو جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اپنے اندر تکبر، حسد، کینہ، یہ ساری جو ہیں وہ فواحشات باطنہ ہیں، انسان کے اندر چھپی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری فواحشات چاہے ظاہرہ ہو، چاہے چوری ہو، ڈاکہ ہو، زنا ہو، چاہے جو ہے وہ جتنے بھی جو ہے وہ فواحشات ظاہرہ ہو، ان تمام کو میں نے حرام کیا ہے۔ تکبر ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، ان تمام کو بھی میں نے حرام قرار دے دیا۔ اب بات کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن سے دلیل پکڑنے کا بھی کیا طریقہ کار ہوتا ہے، قرآن سے دلیل پکڑنے کا بھی کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کہ قرآن سے بھی دلیل کس طریقے سے پکڑی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان آئمہ کرام پر کہ جنہوں نے جو ہے وہ آج سے صدیوں پہلے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا، اور بغیر دلائل کے جو ہے، دلائل ان کے پاس تو موجود تھے لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہمیں سمجھا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتوں کے ناصر، کیونکہ ہم اس قابل تھوڑی تھے جنوں اے ہی نہیں پتا کہ قرآن پاک دا ترجمہ جڑا ہے وہ تو ویکھ کے اگر آیت پڑھی جائے تو اس آیت دا معنی وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ عربی عبارت پڑھے تو دا معنی وہ کرنے دے قادر نہیں۔ اگر انہوں اے قرآن پکڑا دیتا جائے تو آکھیا جے اے قرآن پاک جو سورہ نور دا سارا ترجمہ کر دے، وہ اس چیز سے قادر ہی نہیں کہ قرآن سورہ نور دا ترجمہ جو ہے وہ عربی پڑھ کے کس رہے، وہ گلا میں کرتا ہے کہ نہیں جی اے تمام کام جڑے اے مولویاں نے حرام قرار دیتے ہیں، اے چیزاں تے جے مولویاں نے کیتیاں نے، یہ معاملات تو جو ہے وہ آج کے علماء نے خراب کیے ہیں۔ قرآن و حدیث، قرآن پاک میں سے سانو اینی نصوص لبھی ہی نہیں، حدیث پاک میں تو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ملتی ہی نہیں۔ جو آج کے جو ہے وہ علماء اور مولوی حضرات جن چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، ہر دوسری چیز کو انہوں نے حرام قرار دیا ہوا ہے، اور جب ان کی باری آتی ہے تو اپنی مرضی کی چیزیں یہ حلال قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کو سب سے پہلے قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کو سب سے پہلے تو وہ اس بات پہ قادر ہو کہ وہ قرآن پاک کو کہ نصوص کو سمجھ سکے کہ قرآن بات کہاں کر رہا ہے، قرآن جو ہے اس کی دلیل دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ زانیہ ہو زانی ہو ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور جو ہے وہ اللہ کے دین میں نرمی نہیں دکھانی۔ اور یہ جو فرمایا نا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو عذاب دیا جائے تو وہاں مومنین کا ایک گروہ حاضر ہو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ جب ان کو عذاب دیا جائے تو وہاں مومنین کا ایک گروہ حاضر ہو، اس کے اندر ایک حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں مومنین کا ایک گروہ، فاسقین نافرمانوں کا گروہ نہیں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں وہ ان کا حیا کرتے ہیں۔ فاسق و فاجر لوگ نیک لوگوں کا حیا کرتے ہیں اور نیک لوگوں سے جو ہے محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ کام فاسق و فاجر برا ہی کر رہا ہو، لیکن اگر کسی نیک شخص کے بارے میں جو ہے وہ اس کو معلوم ہو تو وہ اس کے دل میں یہ کھٹکتا ہے کہ کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے میرے اس فعل کا، کہ ان کے دلوں میں ان کا حیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو یہ بیان فرمایا جو نیک لوگ ہیں وہ بھی وہاں جمع ہو جائیں، تاکہ جب وہ نیک لوگوں کو فاسق دیکھے گا جس نے یہ کام کیا ہے تو اس کے دل کے اندر جو کٹن ہے اور اس کے اندر جو ندامت ہے وہ اور زیادہ بڑھتی چلی جائے گی کہ اس آدمین لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے میرے فعل کا۔ تو اللہ عز و جل نے اس پر عذاب کی زیادتی فرمانے کے لیے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا گروہ جو ہے وہاں موجود ہو، ان کے موجودگی کے اندر جو ہے وہ اس کو سزا دی جائے۔ آگے فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت یہ نکاح نہ کرے مگر زانی اور مشرک سے۔ یہ ابتداء اسلام میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ اللہ عز و جل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ فعل اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہ سزا بیان فرمائی کہ بدکاری کرنے والے کا نکاح جو ہے وہ بدکار عورت کے ساتھ ہی ہوگا۔
یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی. یہ حکم، آیت تو موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا کہ پہلے اجازت ہی نہیں تھی کہ اگر کوئی ایسا فعل بد جو ہے وہ اس کا ارتکاب کر لے تو وہ کسی مومن عورت سے شادی کر لے. کسی نیک پانسا عورت سے شادی کرنے کا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر یہ آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. پھر جو ہے اس کی ناسخ جو ہے وہ آیت نازل ہوئی وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اپنے میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی پتر جڑا ہے وہ پیرا دے کلو جی پھر ہے جڑا نکاح کرنے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو. اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس نکاح کی برکت سے جو ہے وہ غنی کر دے گا، ان کی روزی کو کھول دے گا. روزی کھولنے والے تم نہیں ہو، روزی کھولنے والا رب ہے. وہ جو ہے وہ آج دیکھنے میں ہی آتا ہے نا کہ آج جب بندہ جو ہے وہ اس تعلق سے جڑ جاتا ہے، اس رشتے سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ نجات کی راہ نکال دیتا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ اگرچہ 10 سال جو ہے وہ اس مارا پھرتا رہے نوکری کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں، اس کو نہیں ملتی، وہ بندہ جو ہے وہ نکاح کا ارادہ فرما لے، نکاح کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو روزی عطا فرماتی ہے. تو ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں جو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، یہ بتانے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ ہے اللہ رب العزت کا امر کہ یہ آیت جو ہے وہ اس کی ناسخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی بے نکاح ہے اس کا نکاح کر دو، اب چاہے وہ زانیہ ہو، زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو. دوسری میں فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. سورہ نساء میں فرمایا نا جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4. اس آیت سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ جو مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے، چاہے جو ہے وہ پاسا مرد ہو یا بدکار جیسا بھی ہو، ان کا نکاح جو ہے وہ ایک دوسرے سے منعقد ہو جائے گا. اب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ والذین وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ کام مومنین پہ حرام ہے کہ ان سے نکاح کریں. یہ آیت جو ہے وہ یہ حکم جو ہے وہ پھر منسوخ ہو گیا. آگے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو کسی محسنات نیک عورتوں پر تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ لے کے نہ آئیں، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے مارو. یعنی کسی نیک پارسا عورت کے اوپر کہ جس کی جو ہے وہ جس کا جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، یا جو ایک جس کا کسی کو معلوم نہیں ہے، ویسے ہی بے خبر عورت، محسنات سے مراد ہے بے خبر عورت، جس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں نہ ہونی کے اس کے اوپر جو ہے وہ کسی مرد نے، کسی شخص نے جو ہے وہ تہمت لگا دی بدکاری کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ جس نے تہمت لگائی ہے وہ 4 بندے لے کے آئے. 4 بندے ایسے لے کے آئے جو اس بات کی گواہی دیں، وہ عادل ہوں، پرہیزگار ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، وہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ کام کرتے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو یہ فیل کرتے. ایسا نہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے یا اس طرح جو ہے وہ کٹھے ملے تھے، ہم نے یہ فیل کرتے ہوئے جو ہے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے. اور وہ کون ہوں؟ وہ متقی پرہیزگار جو ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے عادل لوگ ہوں، وہ گواہی دیں اس بات کی. فرمایا کہ اگر نہ لا سکے اس کے 180 کوڑے مارو، اس مرد کو 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، پھر آج کے بعد کبھی اس کی گواہی کو قبول بھی نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے دین اسلام کے احکامات کو کتنے واضح طریقے سے بیان فرما دیا ہے کہ یہ دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسا دل کیتا ہے دل جا کے ان کے جو ہے الزام لا دیتا فلانا بندہ جو ہے وہ انجے معاذ اللہ کسی کو جو ہے وہ کسی نیک آدمی کو، کسی ایسے شخص کو جو بے خبر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگا دی کہ اس نے جو ہے فلاں عمل کا ارتکاب کیا. کسی بے خبر عورت کے اوپر تہمت لگا دی کہ اس نے جو ہے وہ، آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسے جو ہیں وہ ذلیل لوگ ملتے ہی رہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ دوسروں کے جو ہے وہ گھر اجاڑتے ہیں، وہ دوسروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کے اوپر تہمتیں لگانی. یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے اندر ان کی سزا بیان فرما رہا ہے. صرف اور صرف الزام لگایا ہے. کیا کیا ہے؟ الزام لگایا ہے. الزام کی یہ سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارنے ہیں اور اس کے بعد کبھی اس کی شہادت گواہی قبول بھی نہیں کرنی. ایسا جو ہے وہ اس کو مردود کیا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں.
الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور نیک ہو جائیں، اپنی درستی کر لیں، اصلاح کر لیں، فان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ تہمت کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے بیان فرمائی ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اب جو ہے مرد و عورت کا لعان کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے کہ عام مرد اور کسی بھی عورت کے اوپر جو ہے وہ کسی مرد نے جو ہے وہ تہمت لگا دی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارنے ہیں۔ لیکن یہ ایک معاملہ یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے، اس کو چاہیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ فلاں فعل بد کا، اس بدکاری کا اس نے ارتکاب کیا، الزام لگا دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عمل کے اندر وہ گواہ صرف خود ہی ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بندہ کو گواہ پیش کر سکے کہ پھر کیا حکم ہے فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اس کلے کی گواہی جڑی 4 کے برابر ہے۔ انہ لمن الصادقین، وہ 4 مرتبہ یہ کہے کہ وہ جو ہے وہ سچا ہے۔ فالخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ 4 مرتبہ یہ کہے کہ میں سچا ہوں، اپنے سچا ہونے کی 4 مرتبہ قسم اٹھائے، پھر جو ہے وہ 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہویا، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت برسے، یہ بات کہے۔ وَيَدْرَؤْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور جو عورت ہے وہ یہ کہے اپنے سے عذاب کو دور کرنے کے لیے 4 مرتبہ یہ کہے کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو خاوند ہے، اس کا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور 5ویں بار یہ کہے اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ رب کا غضب ہو، اگر یہ سچا ہے مجھ پر رب کا غضب ہو۔ ہاں اگر یہ معاملہ ہو جس کو کہتے ہیں شریعت مطہرہ کے اندر لعان کرنا، ایک دوسرے کے اوپر لعان کا مطلب ہے لعنت کرنا، ایک دوسرے کے اوپر لعان کرنا کہ ان میں سے جو سچا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رحمت ہوگی، دوسرے کے اوپر لعنت برسے گی، یہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ قاضی اگر یہ معاملہ کر دیں تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا، ان کے درمیان جو ہے وہ جدائی علیحدگی کروا لی جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کا دعوے دار ہو کہ اس عورت نے جو ہے وہ یہ فعل کیا ہے یا اس کام کا ارتکاب کیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ لعان کی یہ صورت بنے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، تو تم جو ہے وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتے، تمہیں جو ہے وہ بہت پیچیدگیاں آتی، لیکن چونکہ رب کا فضل تمہارے ساتھ ہے، رب کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ نور جو ہے وہ نازل ہونے کا شان نزول اس کا یہ ہے، حضرت سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض منافقین نے، بعض ایسے لوگوں نے آپ پہ جو ہے وہ تہمت لگائی تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار ہے وہ گم گیا، وہ کہیں گر گیا، تو آپ جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے لگی، اور قافلہ جو ہے وہ اتنی دیر میں نکل گیا۔ تو جب قافلہ نکلا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنے ڈھار ڈھونڈ رہی تھی، تو چند لوگ جو ہیں وہ واپس، آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ سفر کرتا ہے تو چند لوگ جو ہیں وہ پیچھے رکھے جاتے ہیں کہ وہ گری پڑی چیزیں جو ہیں وہ اٹھاتے رہتے ہیں، قافلے سے کافی سارا مال جو ہے وہ گر جاتا ہے، گھوڑوں سے گر جاتا ہے، تو وہ پیچھے رہتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں۔ وہ پیچھے سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقین تھے کچھ ان میں سے، انہوں نے جو ہے وہ جا کے معاذ اللہ یہ بات جو ہے وہ مشہور کر دی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کی پاک دامنی پہ جو ہے وہ حرف ڈالنا شروع کر دیا، اور منافقین نے جو ہے وہ بہت شور کیا، بہت شور مچایا اس معاملے کے اندر، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے
حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ منبر کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں سے سوائے خیر کی کسی بات کی امید نہیں رکھتا، یعنی مجھے اپنے گھر والوں پہ اعتماد ہے، میں اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ خیر کی امید رکھتا ہوں۔ فاروق اعظم سے پوچھا، ابو بکر صدیق سے پوچھا، عثمان غنی سے پوچھا، اے تم کیا کہتے ہو؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کے اوپر جو ہے وہ کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دی، جس نے آپ کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھنے دی، آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، کیا وہ یہ گوارا کرے گا کہ کوئی ایسی عورت جو ہے، کوئی ایسی ویسی عورت آپ کے نکاح میں دے دے؟ یا رسول اللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کی ساری ہی ازواج پادشاہ ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا سایہ جو ہے وہ، آپ کا سایہ رب نے زمین پہ پڑنے نہیں دیا، وہ رب کیسے گوارا کرے گا کہ کسی ایسی عورت کو جو ہے وہ نبی کے گھر میں داخل کرے کہ جس کا کردار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ سارے صحابہ نے جو ہے وہ آپ کی عصمت کی گواہیاں دی، اور ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی تھے جن کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو مال دیا کرتے تھے۔ آگے ان کا بھی بیان آ رہا ہے کہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص نے جو ہے وہ تہمت لگائی تو آپ نے اس کا مال روک لیا، اس کا مال بند کر دیا، اس کو دینا جو دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو اولو الفضل والے ہیں، جن کے اوپر رب کا فضل ہے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جو قریب لوگوں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو جو کچھ دیا کرتے تھے اس کو روک لیں۔ یہ معاملہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو فرمایا کہ جو فضل والے لوگ ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پھر جو ہے وہ سورہ نور جو پھر کافی دیر کے بعد حضور علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار فرماتے رہے۔ اس آیت کے اندر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، حضور جانتے نہیں تھے اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ حضور نے تو بیان فرما دیا نا کہ میں اپنے اہل بیت سے خیر کی ہی امید رکھتا ہوں، میں اپنی زوجہ سے خیر کی ہی امید رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی بات کی امید نہیں رکھتا۔ لیکن حضور رب کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے۔ بعض لوگ اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور بتا دیتے کہ یہ معاملہ، حضور نے تو بتا ہی دیا تھا یہ کہ معاملہ اس طرح ہے، لیکن منافقین کی جو زبان ہے وہ بند کروانے کے لیے رب کا قرآن کا نازل ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ حضور چاہتے تھے کہ میں تو اپنی بیوی کی پارسائی کو جانتا ہی ہوں، وہ رب بھی بیان فرما دے کہ یہ عورت کتنی پارسا ہے، اس کی پارسائی کی جو اس کے کردار کی گواہی رب نے، حضور نے رب سے لینے کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ فرمایا ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ رب بھی بیان فرمائے گا، جس کو رب سلام کہتا ہے، ان اللہ یبرئ السلام، اے عائشہ صدیقہ رب تجھے سلام کہتا ہے۔ جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کبھی کبھی جو ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہوتی تو وہ آگے یہ بھی کہا کرتے تھے، ان اللہ یبرئ علیک السلام، اے عائشہ اللہ تجھے بھی سلام کہہ رہا ہے۔ جس کو رب سلام کہے سوچو اس کا مقام کیا ہوگا، جس کو رب سلام کہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور نازل فرمائی، اور اس سورہ نور کی پہلی 18 آیتوں کے اندر جو ہے وہ منافقین کے منہ بند کر دی۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا عذاب بیان فرمایا۔ والذین یرمون المحصنات، پاک عورتوں پہ جو الزام لگا رہا ہے، اس منافق کو سیدھا کر کے سچی کوڑے مارو، پاک عورت پہ جو الزام لگا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کھول کے بیان فرما دیا۔ اور آگے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم القادمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ ساری آیات جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی پارسائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ ان منافقین کا رد فرمایا کہ جو ان کے اوپر الزام لگانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ظالم کاذب بیان فرمایا، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب کی بشارت دے دی۔ آگے کیا فرمایا؟
فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس آیت کی طرف توجہ کرنا ذرا. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیل جائے، ایمان والوں میں کیا پھیل جائے، فرمایا ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ایک ہے فحاشی کو کرنا، دوسرا ہے فحاشی کو پھیلانا. فحاشی کرنے والا تو اپنے عمل سے اپنے جو اس کا کام ہے اس کا عذاب اس کو ہوگا ہی ہوگا، اور اس کا عذاب جو ہے وہ اس کو انفرادی طور پر ہوگا، اسی کو ملے گا. فرمایا دوسرے وہ ہیں جو فحاشی کو پھیلانے والے ہیں، ان کو میں صرف آخرت میں نہیں پکڑوں گا، اس دنیا کے اندر ذلت کا عذاب دوں گا. اللہ تعالیٰ کے یہ آج یہاں تک انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. صبح انشاءاللہ سورہ نور کی مکمل تفصیل ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی پکڑے گا اور آخرت میں بھی پکڑے گا. فحاشی کس کو کہتے ہیں؟ فحاشی کی تعریف یہ ہے، امام بزاوی نے تفسیر بزاوی میں حیا کی تعریف میں فرمایا کہ الحیاء انقباض النفس عن القبیح مخافۃ للذم، مذمت کے خوف سے، چاہے وہ رب کی طرف سے مذمت ہو یا لوگوں کی طرف سے مذمت ہو. ہم دونوں ہی مذمتوں سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے میں ایک طبقہ ایسا ہے، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں رب کی مذمت کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کی مذمت کی پرواہ کرتے ہیں. فرمایا مذمت کے خوف سے انسان کا فعل کبھی سے، برے کام سے باز آ جانا، اس کو حیا کا نام دیا گیا. اور اس کا الٹ جو ہے وہ فحاشی ہے. نہ اس کو رب کی مذمت کی پرواہ ہے، نہ اس کو بندوں کی مذمت کی پرواہ ہے، نہ اس کو رب کی مذمت کی پرواہ ہے، اگر رب جو ہے وہ اس کو برا سا جانتا ہے، نہ اس کو بندوں کی مذمت کی پرواہ ہے. وہ کہتے ہیں بندے کہندے رمن کوئی مسئلہ نہیں، اس کو لوگوں کی مذمت کی پرواہ بھی نہیں، جس کی پرواہ اکثر بدکار لوگ بھی کرتے ہیں، فاسق و فاجر بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہے اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں. فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اس کو کہتے ہیں فاحش. یہ فاحشہ ہے. مثال کے طور پہ آج یہ ہم اس اپنی طرف نظر دوڑائیں اور اس آیت کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ ہم کس دھانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آج پاکستانی قوم آج جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کس طرح ذلت اور رسوائی کا شکار ہم ہو رہے ہیں. کچھ ایسے بے حیا لوگ جو مختلف سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، مختلف جو ہیں وہ ویب سائٹیں چلا رہے ہیں، مختلف جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ یا اس طرح کی دوسری جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کو استعمال کر کے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فحاشی کو رواج دے رہے ہیں. اس میں دونوں طرف برابر ہے، عورتوں کا بھی وہی حصہ ہے جتنا مردوں کا حصہ ہے. یہ دونوں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے ہی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ تو پروموٹ کرنے والے ہیں فحاشی کو، ان کے لیے تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. لیکن وہ لوگ جو ان کو دیکھنے والے ہیں، جو ان کو آگے شیئر کرنے والے ہیں، اب جتنے لوگ ان کے ساتھ ملتے جائیں گے، ان کی وجہ سے دیکھتے جائیں گے، وہ بھی اس آیت کے تحت آئیں گے. اللہ اس کی وجہ سے ان کو بھی دنیا میں پکڑے گا اور آخرت میں بھی پکڑے گا. یہ فحاشی پھیلانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں نام لے کے فرمایا ہے، نام لے کے، ہر چیز کا نام نہیں لیا، کسی چیز کا نام لیا ہے، کسی چیز کا نام نہیں لیا. یہاں نام لے کے فرمایا کہ فحاشی حرام ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے محبوب تم کہہ دو فحاشی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، رب نے دونوں کو حرام قرار دیا ہے. یہاں تو نجات کی راہ کوئی نہیں ہے، یہاں تو بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ فحاشی پھیلانے والے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیل جائے، ان کو دنیا میں بھی پکڑوں گا اور آخرت میں بھی پکڑوں گا، اور وہ رب کے عذاب اس کے قہر سے ڈر جائیں کہ وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اگر رحمان اور رحیم ہے تو وہ جبار و قہار بھی ہے. وہ اس بات کی امید نہ رکھیں کہ وہ رب بڑا کریم ہے، رب بڑا رحمان ہے، رب ہمیں بخشنے والا ہے. ہم جو ہے وہ آج یہ گانے باجے کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اور آج ہم جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے چینل بنا کے اس کے اندر جو ہے وہ گانے کی ویڈیوز اور جو ہے وہ اس طرح کے بے خدا قسم کے معاملات جو ہیں اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو اس کے ذریعے اپنا مال کما رہے ہیں، اپنی روزی کا اڈا ہی انہوں نے اس کو بنا لیا ہے فحاشی کو.
ایک تو وہ ہے کہ جو صرف فحاشی پھیلانے والا ہے، سوچو اس کو کیسا رب عذاب دے گا کہ جس نے اپنے روزی کا اڈا ہی فحاشی کو بنا دیا، جس کا جو ہے وہ روزی چلتی ہی اس بات سے ہے کہ اس کے ویوز آ جائیں، اس کے لائکس آ جائیں، اس کو جو ہے اس کے لوگ گانے سنیں، اس کے لوگ جو ہیں وہ اس کی بے ہودگیاں جو ہیں وہ دیکھیں، اور اس کی جو سارے فحاشی کے معاملات جو ہیں وہ اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ دیکھیں، پھر اس کو پیسہ ملتا ہے. سوچو اس کو رب کیسا عذاب دے گا. یہ پیسہ بچنے والا نہیں ہے، یہ پیسہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہاتھ میں آئے گا اور یہ جو ہے وہ رک جائے گا. یہ پیسہ ایسا ہے کہ تجھے پتہ بھی نہیں لگے گا کہ گیا کہاں ہے. جو حرام کا مال ہوتا ہے کبھی بندے کے پاس رکتا نہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. حرام کا مال اللہ تعالیٰ رکنے دیتا ہی نہیں ہے. حرام کا مال اگرچہ کروڑوں میں ہو، حرام کا مال اگرچہ اربوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہا دیتا ہے. اور حلال کے اندر رب نے ایسی برکت رکھی ہے، حلال ہزاروں میں بھی کفایت کر جاتا ہے. حلال ہزاروں میں بھی ہو، 100 میں بھی ہو، وہ کفایت کر جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور حرام لاکھوں میں بھی ہو، کروڑوں میں بھی ہو، بندے کو لے ڈوبتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کبھی برکت نہیں رکھی جاتی. یہ ہم اس آیت کے کریمہ کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم آج ہمارا معاملہ کیا ہے. ہم جو ہے سارا دن جو ہے وہ کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے اندر لگا کے ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں اور کن کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ ان لوگوں کا تو کام ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اس کی طرف لانا اور لوگوں کو جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی کی طرف جو ہے مائل کرنا. ہماری پاکستانی قوم بھی اتنی بے حس ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ حواس کو ایسا کھو دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جن کے نسل کا بھی پتہ کوئی نہیں، جن کا یہ پتہ نہیں کہ باپ کون تھا، جن کی ماں کا اصل پتہ نہیں. آج ان لوگوں کو لائک کر رہے ہو، ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو جن کو اپنے نسل کا معلوم نہیں ہے. اس کے پیچھے چلو، ان لوگوں کے پیچھے چلو کہ جو تجھے دنیا میں بھی کامیاب کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرنے والے ہیں. وہ علماء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نیک لوگ ہیں، وہ متقی و پرہیزگار لوگ ہیں. ان کے پیچھے چلو، ان کا پلہ پکڑو. رب تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا. یہ فحاشی، یہ بے حیائی جو ہے وہ مر جانا ہے، یہ دنیا میں رہ جانی ہے. آج تمہارا لگایا ہوا پودا وہ جو ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد اس کو کوئی اور پانی دیتا رہے گا. تمہارے مرنے کے بعد اس کو کوئی اور پانی دے گا. وہ مر جائے گا تو اس کو آگے پھر کوئی اور پانی دے گا. یہ کام بڑھتا چلے جائے گا اور قبر کے اندر جو ہے وہ تجھے اس بات پہ گھوڑے بڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس سورہ نور کی جو ہے وہ سورہ نور کا ہم سب کو نور عطا فرما. یہ نور والی صورت ہے نا، اس کا نور ہم سب کو عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی جو ہے وہ فاحشہ، ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ